السلام علیکم. رمضان کریم کے پہلے خبرہار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر روپا. خواتین و حضرات, حسب روایت پہلے شو میں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں شیاطین کے ساتھ. ایمان ڈول جائیں گے, ایمان ڈول جائیں گے, ایمان ڈول جائیں گے. بس کیوں ڈرتے پے ہو؟ جاؤ چمڑو اینو. او کٹا چمڑی ہے, اتھوں پتہ کرنٹ پین ڈیا سانو. یہ تے تارا کھلا رہی ہیں سوں. آؤ تم بھی آ کے دیکھ لو. مینوں نہیں ڈراؤنا اس گل تو. آ تم بھی ادھر پتر نہیں جانا. ایمان ڈول جائیں گے, ایمان ڈول جائیں گے. ادھر آؤ نا, ادھر اس سے آگے آؤ, پھر مانو تمہیں. یہ کی شوخی ہے, کیڑی کرنٹ لا لی تھے. آؤ نا, آؤ مانو پھر تمہیں. لیکن کب تک ہم سے بچ نہیں پاؤ گے. او وقت یاد کر جدوں تو ساڈے کول ہوندا سی, ایام جاہلیت. میں بہت شرمندہ ہوں. ہم سب جو ایام جاہلیت میں رہے ہیں یا اب بھی ہیں وہ شرمندہ ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. تم سب سے پہلے اپنا تعارف کرواؤ, پھر گفتگو ہوگی. تعارف را ذرا. میرا نام جوکر. اچھا جوکر. اچھا جی, انسان اور گدھا. یہ میرا پتر. ہانگ کانگ کے شعلے. ہانگ کانگ کے شعلے, یہ سارے فلموں کے نام ہیں. ہاں جی, را تعارف. ڈاکٹر جو آگو. اس قدر ولگر شیطان ہے. یار میرا نام ہے ڈاکٹر جو آگو, کی ہو گیا؟ بابا لال مجکڑ. لال مجکڑ. ہاں میری جناب ڈیوٹی لگی ہوئی ہے, کدی راوی تے تے کدی نیلی تے. یہ اکھاڑے دا علاقہ میں انہوں دیتا ہے. ہاں جی, کدے جندراکے ہوندا, کدی بصیرپور. اے بھاجی اتھے جنہاں نوں لٹدا ہے. تعارف کرا اپنا نکو. کٹا شیطان. یہ دی ڈیوٹی میں کراچی لائیے, اسٹریٹ کرائم کردا ہے. سٹریٹ کرائم میں بہت سکوپ ہے. جیرا بلیڈ پورے روزیاں جیباں کٹن دے طریقے میں دساں گا. لوکاں نوں دساں گا کہ 2 نمبری کری دی کیویں میں, چوریاں چکاریاں لڑائیاں. نہیں تو صرف جیب کاٹو گے؟ ایوی تے جیب ہی کٹنی ہے. کیلا 100 روپے درجن ہے, 300 روپے درجن بیچاں گے. سیب 80 روپے کلو نے, اسی 250 روپے کلو بیچاں گے. ایک کچوری 50 روپے دی ہے, اسی 100 روپے دی بیچاں گے. اچھا یہ گل تے دسو, اتنے کیوں بیٹھے ہو؟ یار میرا آج موڈ نہیں تھا, میں تو آج آنا ہی نہیں چاہ نہیں رہا. موڈ کیوں نہیں؟ پیسے نہیں لیندا تو اس کام دے. موڈ میری طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے. طبیعت کیوں خراب ہو سکتی؟ کوئی ریزن تو ہوگی جو آپ یہاں بیٹھے ہیں آج. میں اصل میں انہیں قریب سے دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ حقیقتاً اتنے کبھی ہیں جتنے دور سے لگتے ہیں, یا اس سے بھی زیادہ. تو سر پھر آپ نے کیا دیکھا؟ یہ بہت کبھی ہیں. یہ شرمناک حد تک بدصورت اور بدبودار ہے. شیطاناں دے سب تو سونے صرف یہ ہی نے. ہاں جی, باقی اسی شیطان تسی ویکھے نہیں, اوئے اپنے سیاستدان ویکھے نہیں. وہ تم سے بھی برے ہیں واقعی. سارے سیاستدان نہیں, جو کرپٹ سیاستدان ہیں وہ واقعی تمہیں بھی شرمندہ کرتے ہیں. اچھا صرف سیاستدان ہی نہیں ہے, جو منافع خور نے وہ بارے کیا دے ہو؟ ظاہر ہے کرپشن تو پھر کرپشن ہے. بزنس میں ہے, سیاست میں ہے, حکومت میں ہے, کسی بھی پیشے میں کرپشن کی اپنی بدبو ہے, کرپشن کی اپنی بدصورتی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. آپ رمضان کے ہر شو میں یہ کہتے ہیں, اور مجھے دوبارہ یہ ریپیٹ کرنا پڑ رہا ہے, کہ مغربی ملکوں میں جب کوئی ریلیجس فیسٹیول آتا ہے تو قیمتیں گر جاتی ہیں. ہمارے ہاں جو ہے بالکل الٹ حساب ہے. تو کیا مغرب میں شیاطین نہیں ہوتے؟ نہیں, یہ مغرب کی بات ہی نہیں ہے. میں آپ کے علم میں اضافہ کرنا چاہوں گا, پوری دنیا میں یو گو ٹو دا مڈل ایسٹ, مڈل ایسٹ میں جا کر دیکھیے کیا کیا قیمتیں ہوتی ہیں, کیا کیا انہوں نے اٹریکشنز دی ہوتی ہیں, کیا کیا ڈیلز ہوتی ہیں. یہ صرف ہمارے ہاں ہے کہ بالکل اپوزٹ. یہ اس کو سیزن سمجھتے ہیں کہ یہ سیزن ہے. ایت کی روزیاں چ پاؤڈر والا دودھ اینا کو بیچنا ہے, اینا کو بیچنا کہ بیماری پورے پاکستان چ پھیل جائے. اور گھٹیا شیطانوں, پہلے تھوڑی پھیلی ہوئی ہے. جو کچھ کیا کرایا تمہارا ہے. ساڈے تے نہ پاؤ, جو کچھ کیا کرایا یہ تمہارا ہے, اسی تواڈے کی چیز ہی کوئی نہیں. Why so serious? I am sorry, I apologize. I was just waiting for you to talk to me directly. But why so serious? بھئی یہ کمال شیطان ہے. مجھے لگتا ہے یہ ہالی ووڈ کا شیطان ہے. یہ نو سی چھڑیا ہی باہر ہے, یہ ملکہ برطانیہ نو بہکاوندا ہے. پتر جوکر جی میرے آقا. چاچے نوں ذرا ایٹم کر کے وکھا. اسی کپتان نال بھی گئے سی, وہ این دارا لا کے بیٹھا اپنے, کسی نوں لاگے نہیں آن دیندا. یہ اللہ کی طرف سے پروٹیکشن ہوتی ہے. I want you to remove this fence first. No, this fence will stay. Allow me to No. be closer to you. چلے آ جائے اپنے رزق پہ. No. آؤ نا, تھوڑے سے اور آگے آؤ.
ਤੂੰ ਤਾਂ ਏਡਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। झटका तेज लगे मैं को तुम बहुत तेज करंट मारा है। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰੀਬ ਸੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਨਕੀ ਓਏ ਹਿਵਾਨੀਅਤ ਹੋਏ। ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦਾਇਰਾ ਹਟਾ ਜ਼ਰਾ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੱਸਾਂ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। आओ दायरा हटाओ, ਹੈ आओ। ਬਟਨ ਦਬਾ ਨਾ, बटन शटन मेरे इख्तियार में नहीं, आओ तुम हटाओ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਦੱਸੋ। ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਦਿਓ ਸਾਜੀ। ਚਲੋ ਪੁੱਤਰ ਜੀ। ईमान डोल जाएंगे, टन 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 टन, ईमान डोल जाएंगे, टू 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 टू, ईमान डोल जाएंगे, टन 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 टन, ईमान डोल जाएंगे, टन 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 टन, ईमान हमला। डोल जाएंगे। मुसल की करिए फिर आइए। ਪੁੱਤਰ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अच्छा जी, ਜਿਵੇਂ रूस ने कीता है। जाएंगे, टन 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 टन, ईमान डोल। ਐਵੇਂ ਡਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤੇ। ਵੈਸੇ ਕੀ ਸ਼ੌਕੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਸਟੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਚਿਮੜਾਂਗੇ ਟਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਹਤਾਤ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਮਰੇ ਕੁਮਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। नहीं वैसे एक बात बताएं, आप लोगों के लिए कौन सा इलाका सही होता है जहाँ पे आसानी से हमला करते हैं? ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तो फिर इस इलाके में क्यों नहीं जा सकते? ਇਹਨੇ ਭਾਈਓ ਦਾਇਰਾ ਭਾਈ ਆਪ ਗੁੱਗਾ ਪੀਰ ਟੈਪ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਇਆ ਉਥੇ। तो सर ये क्या है? ये प्रोटेक्शन होती है अल्लाह की। अल्लाह ने इसको बुरहान कहा है। आपके गिर्द भी यही है, जी सबके गिर्द है। ये जब बहकाने पे आते हैं तो अगर ये बुरहान ना हो, ये दायरा ना हो, अल्लाह की प्रोटेक्शन ना हो, हमारी तो औकात ही कोई नहीं। हम एक लम्हे में फिसल जाएं, क्योंकि हम फिसलने के लिए तैयार बैठे होते हैं। बस उस लम्हे सोचना चाहिए ये तो अपना काम करेंगे, जी और ये जरूरी नहीं कि आपको मालो जर का लालच दें, ये जरूरी नहीं कि आपको शहवत का दर्स दें, ये आपको वहीं पे मारेंगे जो आपकी वीकनेस है। सही। कहीं आप गुस्सा करके इनके चुंगल में फंसेंगे, कहीं लालच करके और कहीं खौफ करके। मैंने तो ये सुना है कि रमज़ान में शयातीन कैद कर दिए जाते हैं, तो ये रमज़ान में कैसे मौज मेला कर रहे हैं? कैद में ही है ये। तो आपकी जंजीरें कहाँ हैं? डिजिटल जंदरे लगे सानू, डिजिटल। तो आप क्या हर वक्त रमज़ान में इसी तरह रहते हैं? ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਆਪ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਰਹਿ 4 ਦਿਨ। अब देखो मार्केट प्लेस है, ऐवान इक्तदार है, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਫੈਲਾਣਾ, ਹਾਂ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਦਾ ਪਤਾ। तुम्हारा कमाल क्या है, करते क्या हो, टेक्निक क्या है? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, क्या? ਵਸਵਸਾ, ਅਸੀਂ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਵਸਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਵਸਵਸਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਜ਼ਰਾ। ईमान डोल जाएंगे, टन 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 टन, ईमान डोल जाएंगे, ईमान डोल जाएंगे। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵਸਵਸਾ ਪਾਤਾ ਭਾਜੀ। ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੱਸਿਆ ਪੁੱਤਰ ਕਰ। ਹੋਲੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਕਾਬਲ ਹੈ। ये इतना हंसती क्यों है? ਇਹ ਆਪਣੇ ਓਰੀਜਨਲ ਰੋਲ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਤਲਾਕਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਇਹਨੇ ਸੱਸ ਨੂੰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਕਰਾਈਆਂ। इसका महकमा है मिनिस्ट्री ऑफ तलाक एंड सेपरेशंस। ਯੈਸ ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਤਲਾਕ ਕਰਾਤੀ ਸੀ। और ये जो टेडी है, टेडी शैतान, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ये क्या करता है? मैं लाइकी, टिकटॉक, बिगो, स्नैक, सब पर मेरा जलवा है। तेरा ही जलवा 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 जलवा, तेरा ही जलवा जलवा जलवा। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ? मेरा ही जलवा 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 जलवा। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਨਿਤ ਨਵੇਂ, ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? मेरा ही जलवा 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 क्योंकि ਮੇਰਾ ਹੀ जलवा 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 जलवा। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। वो क्या? ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਜੰਗੇ ਅਜ਼ੀਮ ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? तेरा ही जलवा 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 आहा, ਮੇਰਾ ਹੀ जलवा जलवा जलवा। ये वैसे तुम्हारा ख्वाब ही रहेगा, तीसरी जंग अजीम होगी नहीं। ਲੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। तेरा ही जलवा 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 जलवा। यानी पाकिस्तान से? ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, फिर ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਉਹ ਨੇ। ਬਸ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਟੱਕ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟਣੀ ਹੈ,
ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ भाग करके उड़ जाएगा, भाग करके उड़ जाएगा, भाग करके उड़ जाएगा, भाग करके उड़ जाएगा, भाग करके हो जाएगा। ते कौन कराएगा? तेरा ही जलवा 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 जलवा, क्योंकि तेरा ही जलवा 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 जलवा, आहो तेरा ही जलवा जलवा जलवा। एक बात बताए, जी आप 24/7 महफूज रहते हैं? नहीं, कभी ये वोल्टेज कम भी हो जाता है, कभी कमजोर लम्हे भी आते हैं जिंदगी के। अच्छा वो दोस्तों ना उदो की कर दे हो? उसको पता है, वो मनहूस बैठा है जो पीछे। असल तो इन्हें गुस्सा मैं चढ़ाना। मायूस मैं करती हूँ। मायूस मैं नहीं होता, तुम जो मर्जी कर लो, गुस्सा अलबत्ता ये भी शैतान का काम है। फिर अजलत, जिसे हम उजलत कहते हैं, ये भी शैतान का काम है। और ये दोनों मेरे ऊपर असर करते हैं। गुस्सा भी करता है, अजलत भी करती है। हमें हालांकि पता है कि जल्दी शैतान का काम है, सही। और ये होता है। हालांकि तुम तो उभारते हो हसद, कीना, कमीनगी, अल्हम्दुलिल्लाह उससे मैं बचा हूं, लेकिन गुस्से पे बड़ी हद तक काबू है, लेकिन अब भी है। और मैं ये यंगस्टर से, नौजवानों से कहूँगा कि अपनी थेरेपी खुद किया करें। इनकी क्या मजाल, अल्लाह से मदद मांगा करें। और मैं भी मांगता हूं। मैं यहां पे था गुस्से के मामले में, अब यहां पहुंच चुका हूं, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह की बुरहान आती है, अल्लाह की मदद आती है। नमाज पढ़ा करें, हर नमाज में दुआ किया करें। जब आपको गुस्सा आए तो आप अपने आप को ये ऑटो सजेशन दे सकते हैं कि आई एम नॉट एन एंग्री मैन। उससे काफ़ी आपको फ़र्क पड़ सकता है। सर, सजेशन से भी पहले अगर आपको गुस्सा आया है तो आप पानी का एक ग्लास पिएं। अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, वुज़ू करें। और सबसे बड़ी बात, जवाब देने से पहले सिर्फ पॉज ले लें। उस पॉज में आपको एक थिंकिंग का टाइम मिलेगा और कॉन्सिक्वेंसेस सोचने का टाइम मिलेगा। ये तो हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो आप बयान कर रही हैं कि आप पानी पीजिए, और अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं। और फरमाया गया सर कि आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें। अच्छा, ये सानू बड़ी तकलीफ होंगी। होगी, इंशाल्लाह होगी, मजीद होगी। आका, आका, हाँ, अच्छा तू उधर नहीं जाना क्योंकि तेरी और करंट मुक जाना है। अयो जी आप बटन बंद कर देना होगा उस टाइम, और फिर कहना ये हमें जाहिलियत। व्यूअर्स, वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए खबरहार। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, रमज़ान अल मुबारक के शो की मुनासबत से एक नया सिलसिला हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं कि हर शो में हम एक ऐसी किताब का तज़किरा किया करेंगे जिसकी हमारी तारीख़, सियासत और सकाफ़त पर बड़ी गहरी छाप हो। आज हम आगाज़ कर रहे हैं मुकदमा इब्न खुल्दून से। इब्न खुल्दून का शुमार दुनिया के अजीम तरीन मौर्रिखीन, माहिरीन इमरानियात और माशियात में होता है। ये 14वीं सदी ईस्वी ट्यूनिस का एक बहुत मशहूर कैरेक्टर है। इनकी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा सफ़र में गुजरा। आपने बेपनाह ट्रैवलिंग की। फ़लसफ़ा, माशियात, इमरानियात, सियासियात, तारीख़, हर चीज़ पर इनकी बड़ी गहरी छाप थी। इनका क़याम बतौर एक आलिम, मुर्रिख और मुबल्लिग़ के काहिरा में हुआ। ये किस कदर कदावर शख्सियत थी, इसका अंदाज़ा आप बरतानवी मुर्रिख टॉयनबी के अल्फाज से कर लें। उसका कहना है कि आज तक मैंने इतना मौसर शख्स देखा ही नहीं कि जिसकी इतनी गहरी छाप हो, इतनी गिरफ्त हो। उसके एग्जैक्ट अल्फाज हैं, देखिए, कहता है अनडाउटेडली द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ इट्स काइंड। ये उसने मुकदमा के बारे में कही। अनडाउटेडली द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ इट्स काइंड that has ever yet been created by any mind। यानी इसका रेफरेंस अमरीकी सदूर तक देते रहे हैं, और वो भी रोनाल्ड रेगन जैसे, जिनका इल्म फजल से कोई बड़ा गहरा ताल्लुक नहीं, लेकिन जाहिर है फीड तो करते हैं ब्रेन्स जो आपके पीछे होते हैं, जो आपके स्पेन डॉक्टर्स होते हैं, जो आपके स्पीच राइटर्स होते हैं, जो आपके लिए तारीख से बेशकीमत रेफरेंसेस तलाश करके देते हैं। तो ये वो पॉलीमैथ है जिससे इस्तिफादा हमें करना चाहिए था, लेकिन कर कोई और गया। मगरिब ने आज तक कभी किसी
مشرقی پولیمیتھ کو اتنی اہمیت نہیں دی جتنی ابن خلدون کو دی. حتیٰ کہ میں ایک عجیب سی انالوجی ڈرا کرنے پر مجبور ہوں چانکیہ کوتلیہ اور ابن خلدون میں. اور بنیادی فرق یہ تھا کہ چانکیہ نے اس دور کا جو مروجہ نظام تھا تاریخ نویسی کا، اس میں قصے کہانیاں بہت ہوا کرتے تھے، اسرائیلیات بہت تھی. اس چیز کی پہلی مستند نیگیشن ابن خلدون نے کی کہ تاریخ میں پھول بوٹے اور چڑی طوطے کی کوئی گنجائش نہیں. اس میں میٹر آف دا فیکٹ جو ہم صحافت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں نا کہ گٹ فیلنگ، کوئی فیلنگ نہیں ہوتی کہ سر میری گٹ فیلنگ تھی میں نے لکھ دیا، سر میرا ہنچ یہ کہہ رہا تھا. جب تک آپ دیکھیں گے نہیں لکھیں گے نہیں، جب تک آپ کنفرم نہیں کریں گے، دوسرا ورژن نہیں لیں گے، نہیں لکھیں گے. بھلے وقتوں میں ہم نے تو صحافت اسی طرح کی پڑھی، سیکھی اور کی ہے. آج چونکہ ہر چیز کا مزاج بدل چکا ہے، صحافت بھی بدل چکی ہے. بہرحال چانکیہ کوتلیہ بہت بڑا رائٹر تھا، بہت بڑا مفکر تھا، لیکن اس نے دو چیزیں خاص طور پر قصے کہانیاں اور ایک اس کا انسکروپلس ہونا. وہ اپنے بہت بعد آنے والے ایک فلسفر کو مانتا تھا، یعنی اس کا مائنڈ سیٹ یہی تھا کہ اینڈز جسٹیفائی دا مینز. اور یہی بات میکیویلی نے کی. میکیویلی یورپ کا ایک چھوٹے لیول کا چانکیہ کوتلیہ تھا. یہ کہتے تھے کہ مقصد حاصل کرنے کے لیے آپ کو کچھ بھی کرنا پڑ جائے آپ ضرور کیجئے. جوزف اسٹالن اپنے نظریے کی ترویج کے لیے، کمیونسٹ پارٹی کی اسٹرینتھ کے لیے رات کو بینک لوٹتا تھا، صبح سیاست کرتا تھا. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ برائی کے بطن سے اچھائی پیدا نہیں ہو سکتی. آپ اڑ کر دکھا دیں. قصہ مختصر ابن خلدون سے جو استفادہ کیا وہ اہل مغرب نے کیا. ہمارے ہاں آج بھی یہ کتاب، اس کا مقدمہ، یعنی کتاب پوری ہے داستان عبرت، اس کا بڑا طویل نام ہے، میں نے اسے شارٹ کرتے ہوئے داستان عبرت کہہ دیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے آنے والے دنوں میں اور اس کتاب کا بھرپور ترجمہ کرے تو اس قدر طویل ترجمہ کرنے کی بجائے داستان عبرت کا مقدمہ ہے مقدمہ ابن خلدون، جو بذات خود ایک کمپریہنسو کتاب ہے. اور مغرب کے استفادے کے حوالے سے وہ شعر جناب حسنین صاحب عطا کیجئے. علامہ اقبال کا شعر ہے کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. تو دل ہوتا ہے سی پارا. یہ وہ سب کچھ، کیا ابن الحسم، کیا ابو علی سینا، کیا ابن خلدون، استفادہ تو کوئی اور کر گیا اور ہم بیٹھے لکیر پیٹتے رہے. سر ایڈی وڈی کتاب جہاں مقدمہ ہی ایڈا لمحہ ہے، کنے پڑھنی دسو؟ نہیں، یہ پڑھنی چاہیے. مقدمہ ویسے واقعی مقدمہ اس کا تعارف ہے اس کتاب کا. تو بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ فیروز سنز نے، میں نے کئی دفعہ تذکرہ کر رکھا ہے اس کتاب کا، اس مقدمے کا یعنی تلخیص کی تلخیص چھاپ رکھی ہے. اور اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ جیسے دین آسان تحریک ہے نا، اسی طرح ہی علم آسان تحریک کے تحت ہر صفحے پر پوری بات مکمل ہے. اگلے صفحے پر ایک علیحدہ سے ہیڈنگ ہے. اسی روایت پر عمل کرتے ہوئے بڑی حسین کتاب مولانا وحید الدین خان مرحوم نے لکھی ہے، اسباق تاریخ. اس کا بھی ذکر آپ نے کافی بے شمار دفعہ کیا. سر مقدمے سے مراد کیا ہے؟ مقدمہ ایک چیز کا تعارف، انٹرو. اس کتاب میں کس چیز کا انٹرو دیا گیا؟ اس میں کہ یہ ہے کیا، اس میں 6 چیپٹرز ہیں. اگر دیکھا جائے نا تو مقدمے کے 6 والیومز ہیں. ویسے تو 2 بڑے والیومز میں میرے پاس موجود ہے، انگریزی میں 3 والیومز میں ہے، 3 والیومز 2 والیومز. اگر آپ نے تاریخ پڑھنی ہے تو مقدمہ ابن خلدون فیروز سنز کا یہ ایک کتاب ہے، وہ مسئلہ حل کر دیتا ہے. میں ایک ایک کر کے آپ کو ان 6 ٹاپکس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ مقدمے میں جن کا احاطہ کیا گیا ہے. جی سر. انسانی تہذیب نمبر 1. اگر دیکھا جائے تو ہسٹری آف سویلائزیشن، جی میں سمجھتا ہوں ٹوائن بی نے تو اس سے استفادہ کیا سو کیا، ول دورا نے اس سے بہت کچھ حاصل کیا ہوگا. جو سٹوری آف سویلائزیشن کہ تہذیبیں کس طرح بنتی ہیں، ان کا سٹرکچر کس طرح ہوتا ہے، ان کا عروج کیسے ہوتا ہے، زوال کس طرح شروع ہوتا ہے،
یہ بات بھی سب سے پہلے اسی سائنسی مورخ نے کر رکھی ہے کہ جس طرح انسان کی زندگی میں ایک پورا سائیکل چلتا ہے، اس کی پیدائش ہوتی ہے، وہ جوان ہوتا ہے، پھر اس کا پرائم ٹائم آتا ہے اور پھر وہ روبہ زوال ہوتا ہے. یہ قدرتی عمل ہے، اس کو سرکل آف لائف، ایک پورا سائیکل آف لائف کہتے ہیں. اسی طرح ہی قوموں کا بھی ایک سائیکل ہوتا ہے پورا. قومیں وجود کس طرح پاتی ہیں، وہ عروج کس طرح پاتی ہیں، اور ان کے عروج میں ہی ان کے زوال کے بیج بو دیے جاتے ہیں. وہ کیا مصرع ہے جی، بڑا شاندار. میری تعمیر میں مضمر تھی ایک صورت خرابی کی. اچھا جی، پھر ہے بدوی تہذیب. بیڈوئنز کیا ہوتے ہیں؟ یہ بیابانوں میں رہنے والے، جنگلوں میں بسنے والے، بدو جسے کہتے ہیں صحرائی لوگ. بدو صحرائی لوگ کون ہوتے ہیں اور کس طرح سے یہ ماڈرن ڈیولپمنٹ کو ریزسٹ کرتے ہیں؟ ریزسٹ جی کہ جی ہم نے ماڈرن نہیں ہونا. آپ گاؤں میں چلے جائیں، آج بھی وڈا تایا کہے گا چاند شان تے کوئی نہیں گیا بندہ، ایویں کہانی بنی ہوئی. یہ ایسے میری دادی نہیں مانتی تھی. راجہ انور بھٹو صاحب کے ایڈوائزرز میں سے تھے. جی وہ کہتے ہیں جی کہ 69 میں جب یہ کنٹروورسی شروع ہوئی تو ان کا گاؤں تھا گجر خان کے پاس. تو گاؤں کے کچھ لوگ بحث مباحثہ کر رہے تھے، وہ کسی نتیجے پہ نہ پہنچ سکے. وہ میری والدہ کے پاس آئے کہ وہ بڑی وائز عورت سمجھی جاتی تھی. تو ان سے آ کے پوچھتے ہیں، اماں جی اے دسو کہ گورا جڑا ہے چاند تے گیا کہ نہیں گیا؟ تو وہ بڑے سوچ میں پڑ گئی. کہتی ہیں حد تو حد بھی گیا اسی تو گجر خان تک گیا اسی. اب ان کے نزدیک یہ آخری حدود تھی گجر خان انسانی تمدن کی. گجر خان شہر ہے نا جو، وہ بہت دور ہے. شکیل. اچھا رنگیلا صاحب، آپ بتا رہے تھے آپ کی دادی. ہاں سر، وہ رات کو نا دادا جی حکا پی رہے ہوتے تھے، دادی کو باتیں سناتے تھے. پتہ لگا ہی چانتے بھی بندہ چلا گیا ہے، دنیا ترقی کر رہی ہے. تو دادی آرام سے ساری باتیں سننے کے بعد کہتی ایویں پیا مارنا ہے، چھڑ پر. وہ پھر جڑا چانتے گیا سی وہ آپ اتھے آیا. اور نیل آرمسٹرانگ واقعی لاہور آیا ہوا. ہاں جی، وہی دی دادی نو ملن آیا سی. بلکہ دی دادی نے شالامار باغ بھی لے گیا سی. بلکہ 2 سیلفیاں پڑی گئی دادی دیا. دی دادی نے نا سونا پاؤچ بنایا ہے. اچھا جی، بات ہو رہی تھی بیڈوئنز کی. جی یہ بدو کس طرح کی زندگی پسند کرتے ہیں. اور اقبال کا ہیرو ہے بیابانی، ایک ایسا شخص جس میں کوئی بناؤ، کوئی سنگار، کوئی تصنع، کوئی نمائش نہیں ہے. سادگی، کلیرٹی، کو 2 نمبری نہیں کرتا. پھر ایک اور دلچسپ بات اسی چیپٹر میں اس نے ڈسکس کی ہے کہ ماڈرن ایسٹرونومی کی 70-80% بنیاد بیڈوئنز کے ہاتھوں میں. وہ کیوں؟ اگر آپ غور کریں تو 80% سٹارز کے نام عربک میں ہیں. کیا وجہ کیا ہے؟ وہ انتہائی کم علم لوگ جن کے پاس لکھنے پڑھنے کی روایت بھی نہیں، وہ ستاروں کے احوال اتنا کیوں جانتے تھے؟ صحرا ایک ایسا جنگل ہے جہاں درخت نہیں ہوتا، پہاڑ نہیں ہوتے، آسمان کسی چیز کی اوٹ میں نہیں ہوتے، وہ آسمان کھلا ان کے سامنے ہوتا ہے، اور وہ آسمان کا مطالعہ کرتے ہیں جس طرح کتاب پڑھی جاتی ہے. بالکل ایسا. ساڈے ورگا غریب بندہ تارے گرن لگا، چوتھے تارے تے نیند آ جاندی ہے. اس کا تعلق غربت سے نہیں، اچھا جی، جہالت سے ہے. اچھا جی، سلطنتوں کے احوال، یہ چیپٹر نمبر 3 ہے. ابھی 3 ہے. تمام سویلائزیشن میں بڑا اختصار کے ساتھ کہ بادشاہوں سے کیسے ملتے ہیں. آپ نہیں جاننا چاہتے کہ کورٹیئرز کس طرح بیہیو کرتے ہیں، سلام کا طریقہ کیا ہے. آج بھی یہ روایات موجود ہیں کہ اگر کوئین بول رہی ہو تو آپ نہیں بول سکتے. آپ داخل ہوتے ہوئے یوں نہیں کر سکتے، یوں یہ کر کے آئی کانٹیکٹ نہیں کریں گے جب تک آپ جھکیں گے نہیں. یہ بادشاہوں کا ایک اپنا سٹائل ہے. یہی تو وجہ کہ جب مسلمان ان کے درباروں میں گئے وہ جا کے کھڑے ہو گئے. اب بادشاہ اپنے کاموں میں مشغول تھا، ایک دم دیکھے کہ یہ جھکا نہیں، اس نے کوئی بات نہیں کی. تو اسی سے تو آغاز ہوا تھا پورے معاملے کا. پھر عمراء آپس میں کیسے ملتے ہیں، ریشہ دوانیاں کس طرح ہوتی ہیں. ریشہ دوانیاں کی ہے، سازشیں، محلاتی سازشیں کیا ہوتی ہیں. ابن خلدون خود جو ہے وہ محلاتی سازشوں کا شکار ہوتے رہے. جی جی. یونس میں وہ وزیر تھے، وہاں پہ ان کے خلاف سازشیں ہوئیں. وہ غرناطہ چلے گئے، وہاں پہ بھی ان کو سکون سے نہیں رہنے دیا گیا. تو بالآخر وہ ایجپٹ آ گئے اور وہاں پہ بھی ان کے خلاف اسی طرح کی ریشہ دوانیاں جاری رہیں.
آپ کو پتا ہے کہ یہ سب کچھ ان کے ساتھ کیوں ہوتا رہا؟ ہی واز آؤٹ اسٹینڈنگ. جو آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتا ہے اسے آؤٹ اسٹینڈنگ ہونے کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اور اس کے لیے اسے تیار رہنا چاہیے. سر میں قیمت ادا کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہوں. لیکن آپ کو ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی. یار یہ کیا ہو رہا ہے ببو آ جاتے ہیں. اسی طرح خلافت کا تذکرہ بھی اسی چیپٹر میں انہوں نے چوتھا کرا. والیوم. پھر ممالک، خطے، کلچر، لینگویج، لٹریچر، ہسٹری. یہ بڑا انٹرسٹنگ چیپٹر. واقعی سر یہ سن کے ہی انٹرسٹنگ لگ رہا ہے. آگے ہے بڑا ادک اور پیڈانٹک، مشکل، وہ آپ کے کرنے کا ہے نہیں. کیا ہے لیکن وہ؟ سر بتائیں تو صحیح. معاشیات. اچھا ہاں بہت اس بندے کو اس دور کا ایڈم سمتھ کہا جاتا ہے کہ اس نے معیشت پر ایسی ایسی باتیں کی، حالانکہ اس کا جو ترہ امتیاز ہے نا، جس کی وجہ سے ویسٹ کہتا ہے کہ اس کا ثانی کوئی نہیں، دیٹ واز ہز یونیک تھیوری آف عصبیہ. عصبیت جو قوموں کا اجتماعی شعور ہوتا ہے نا جی کہ وہ کیا ہے، اسی سے ملتی جلتی ایک چیز ہے جرنل ویل. اور پھر کسی نہ کسی طرف سے فلاسفرز جوڑ دیتے ہیں اس کو اقبال کی خودی کے ساتھ، کہ ایک اجتماعی خودی ہوتی ہے، ایک غیرت ملی ہوتی ہے، اجتماعی شعور ہوتا ہے، جرنل ویل ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں تو دلچسپ، لیکن نوجوانوں کو بتدریج یہ زینے طے کرنے چاہیے. ایک ہی دن سب کچھ نہیں پڑھنا چاہیے. آخری چیپٹر اس کا سائنس سے متعلق ہے. اچھا کیا بات ہے. اس بندے نے سائنس کو بھی ڈسکس کیا. اچھا ہو سکتا اسی روزیں دو میں پاگل ہو جائیے. اچھا جی، ہم اسے یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد. خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ویسے ایک چیز ضمنی طور پہ یہاں ڈسکس ہونا چاہیے کہ ابن خلدون کی زندگی ٹریجڈیز سے بھی عبارت ہے. کہ جیلسی کا شکار تو وہ رہی، لیکن حوادث قدم قدم پر انہیں تلاش کرتے رہے. یعنی ان کی پوری فیملی کو جب پتا چلا کہ اتنے بڑے منصب پر فائز ہے ہمارا باس، تو اس سے ملنے ایک شپ پہ سوار آ رہے تھے اور رستے میں حادثہ ہوا، جہاز غرق ہو گیا. پھر ایک اور دلچسپ بات ابن خلدون سے متعلق کہ اس کا انکاؤنٹر ود امیر تیمور، دیٹ واز ویری انٹرسٹنگ. امیر تیمور نے حملہ کیا دمشق پر، تو اتفاق سے یہ وہیں تھے. انہیں بھیجا گیا نیگوسیشن کے لیے. یہ کمال کے بلا کے نیگوشیٹر تھے. تو اس کے ساتھ جاتے ہی گپ شپ ہوگی، دوستی ہوگی. اس نے کہا یار تم اتنے ذہین کیسے ہو؟ اس نے پورا امتحان لیا. اچھا تم مجھے یہ بتاؤ کہ تبری کے بارے میں تمہارے نظریات کیا ہیں؟ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. ظاہر ہے اسے تیار کروایا ہوگا اس کے درباریوں نے، اس کے مورخین نے، فقہ کے ایکسپرٹس نے، کہ آپ نے پوچھنا ہے کہ تاکہ پتہ چلے یہ کتنے پانی میں ہے. اس نے ایسے ایسے جوابات دیے کہ یار یہ تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، بڑی بات کرو، تگڑی بات. یہ اتنا متاثر ہوا، اس نے کہا کہ میں تم پہ مال و زر کی بارش کر دوں گا، تم میرے مشیر بن جاؤ. اچھا. اینڈ ہی ایکسیپٹڈ دیٹ پوسٹ. اچھا اگر اس سے کوئی بڑی کاز سرو ہو سکتی ہے تو آئی وڈ بی ڈیلائٹڈ ٹو بی یور ایڈوائزر. اور بڑی باہمی محبت ہوگی دونوں میں. وہ اسے مس کرنے لگ گیا کہ تم کدھر ہو، صبح سے آئے نہیں. جیسے کہتے ہیں جاؤ میں نہیں بولتا تم سے. لائک دیٹ. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ دنیا کے ظالم ترین فاتحین میں سے ایک، بالکل، جس نے بلا وجہ سخت خون ریزی کر رکھی ہے. 2.25 کروڑ لوگوں کو اس نے تحت ایک کروایا. 2.25 کروڑ لوگ. بھائی وہ پہلے ہی تمہارا دم بھر رہے ہیں، جانے دو یار. لیکن ہی ہیڈ ٹو میک اے اسٹیٹمنٹ. آخر محاورے کی کتاب میں ایک فریز نے جنم پانا تھا، تاتاری. یہ کیسا تاتاری رویہ ہے بھائی. جس طرح بربریت آ گئی نا. بربریت جی. اب بربرز ایسے ہیں نہیں جیسے انگریزوں نے پورٹرے کیا تھا، یورپینز نے پورٹرے کیا تھا. بربرز بڑے غیرت والے لوگ تھے. اگر بربرز نہ ہوتے تو اتنا بڑا لیڈر آپ کو کہاں سے ملتا؟ اور یہ وہی تھا جس نے ہسپانیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا. طارق بن زیاد پیدا ہی یہی ہونا تھا.
تیمور کے بارے میں یہ بھی بہت مشہور ہے کہ وہ انسانی سروں کے مینار بنایا کرتا تھا. دیکھیں جی، تیموری خون مغل رگوں میں بھی دوڑتا تھا. ہیمو بکال کا سر کس نے مینار پہ رکھا؟ اکبر نے بھی مینار بنوائے تھے، وہ ذرا چھوٹے لیول کے. وہ قد چھوٹا سی نا اکبر دا. اچھا، تیمور یہاں بھی آیا تھا. ہاں جی، انڈیا. شکر ہے میں گھر نہیں سی. اور تاتاریوں نے پے در پے حملے کیے تھے اور انہیں منہ کی کھانی پڑی تھی. تاتاریاں. اور اس کا کریڈٹ تاریخ کبھی پٹھانوں سے نہیں لے سکتی. علاؤالدین خلجی ہاں جی، اور اس کا سپہ سالار ظفر خان بہت بہادر لوگ. سینٹرل ایشینز ہی ٹکر سکتے تھے انہیں. تاتاریاں جی جی ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. جی جی جی. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਨੇ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਤਾਰੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ. بدبو سے ہی. ਬਦਬੂ ਸੇ. پھر بدبو سے یا وہ ایک اور بھی تو ہے جو ان کی دھمک تو بہت دور سے سنائی دینے لگتی تھی. 20 کوس پہ جو ماہرین ہے نا، وہ زمین کے ساتھ کان لگا کے بتایا کرتے تھے اس دھمک کا. یہ جو بدبو ہے یہ 3 کلومیٹر، یہ 3 کلومیٹر سے آتی وہ تو ہے. کہنے- بڑے بڑے ہسٹورینز نے، رائٹرز نے لکھ رکھا ہی. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਏ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਨਾ. ਪੱਖਾ ਛੱਡੋ ਯਾਰ. ਉਹ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਬੰਨਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ. ਔਰ ਇਹ ਮਾਸਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯਾਦ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਤਾਰੀ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਘੋੜਾ ਸਾਲਿਆ ਕਦੀ ਨਹਾ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰ. 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਦੌੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਦਿਖਦਾ ਰਿਹਾ. ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕੌਣ ਹੈ. ਫਿਰ ਦੌੜਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਉੱਥੇ ਸਾਬਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਬਲਕਿ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ. ਕਈ ਤਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਆਪ ਦਰਿਆ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸ਼ੌਂਕ. ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤਤਾਰੀ ਨਹਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੌਜ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ. آپ ایک تتاریوں والا ایک شعر سنایا کرتے تھے. ہاں جی، اقبال کا ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم. ہم اسی رمضان میں انشاءاللہ جس دن عین الجلود کریں گے اس دن یہ شعر ضرور موضوع سخن ہوگا. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ. یہ کیوں؟ ਕਿ ਮਰੋ ਨਹਾਓ ਵੀ. Badin Hazrat will take a break. Stay with us. Welcome back. Badin Hazrat, وقت ہوا ہے حمد باری تعالیٰ کا. کلام مظفر وارسی پیش کرنے جا رہے ہیں بلال علی میر. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا خدا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. نظر بھی رکھے نظر بھی رکھے سواتے بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی. جو خانہ لاشعور میں جگمگا وہی خدا ہے، وہی خدا ہے.
وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دل کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔